اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی عبادت کی، اب بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انعامات کی یہاں بات کی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تو نعمت ایک نہیں تھی بلکہ نعمتیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، تو وہ نعمتیں کیا تھیں اس کی تفصیلات آگے دیکھیں گے، اور پھر اس کے مقابلے میں عبادت کی بجائے، اطاعت کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ بدعمالیاں کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزائیں بھی آئیں۔ تو اب ان سب تفصیلات کو بیان کیا گیا۔ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو کہ کوئی بھی امت جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کے پاس رسول بھیجتا ہے، کتابیں دیتا ہے، پھر اگر وہ بدعمالیاں کرتے ہیں تو ان کو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور بنی اسرائیل کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام، اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ۔ تو یہاں ایک نیک باپ کی اولاد کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کے بیٹو، اے معزز ترین باپوں کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یعنی ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کے بچے ہو، کس کی اولاد ہو۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں کسی کام کا، اپنے ہی بچوں کو دیکھ لیں، تم سوچو کس کی اولاد ہو، کیا تمہیں یہ کام زیب دیتا ہے؟ یا پھر کسی اور کو سمجھاتے ہیں تو اے عالموں کی اولاد، یا اے محسنوں کی اولاد، تمہارے ماں باپ اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو یہاں اے بنی اسرائیل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے، اور ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے ان کے علاوہ، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے، کچھ ظالم تھے، اور یہ جن کی اولاد تھے انہیں سب سے معزز لوگ کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو
آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو خود نبی تھے، باپ نبی تھے، دادا نبی تھے، پردادا بھی نبی تھے، جو اللہ کے خلیل ہیں، یعنی نسل در نسل ان کے اندر نیکی تھی، تقویٰ تھا. اور یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے مدینہ کے یہود سے خطاب ہے، اور یہود کے علاوہ نصارہ سے بھی، کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اسرائیلی ہونا ایک نسب ہے، یہودیت مذہب ہے. ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہر اسرائیلی یہودی ہوتا ہے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائے، تو جیسے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے مدینہ میں رہائش پذیر تھے، اور یہ اس وجہ سے یہاں آئے تھے کہ انہیں آپ کی ہجرت کا مقام معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے اور وہ ان آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نشانیوں سمیت مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آتا ہے. پھر ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، یہ سب اسرائیلی تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا، اور یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. وہ کہتے تھے ہم اہل علم ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں. وہ اپنی شان کو پہچانتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو. کس کا؟ نعمتی، میری نعمتوں کا. اللتی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تم پر انعام کی. یعنی اس نعمت کو اپنے دلوں میں یاد کرو، زبانوں سے اس کا ذکر کرو اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو. تو ذکر بھی 3 طرح سے ہوتا ہے، جیسے شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ انسان خود پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچے، غور کرے. جیسے ابھی میں نے بنو آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب پر ایز اے ہول. اور پھر ہر انسان کو الگ الگ بھی کچھ خاص چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں دل دل میں دہراتے رہنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر شکر ادا ہوتا ہے، پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو گنوانا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ نعمتوں کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ ذکر کس چیز کا کرتے ہیں؟ اپنی مشکلات کا. جس مجلس میں بیٹھ جائیں، جس انسان سے ملاقات کر بیٹھیں، اسی کے آگے رونا رونا شروع کر دیتے. یہ کیا ہے؟ ہر وقت تکلیف کا ذکر کرنا، ہر وقت مصیبت کا ذکر کرنا، ہر وقت پریشانی کا ذکر کرنا، یہ ناشکرا پن ہے. مصیبت آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور شکر دل میں بھی، زبان میں بھی اور عمل سے بھی ہوتا ہے، جبکہ صبر زبان سے نہیں ہوتا، وہ اپنے رویے سے ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہے. اور یہ نعمتیں جو تھی ان پر دینی بھی تھی، دنیاوی بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھی ان میں دینی نعمتیں بھی تھی، دنیاوی بھی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں میں سے چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے تھے. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بھی بنائے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور طالوت ملکا. ان کو کتاب بھی ملی تھی اور حکومت بھی ملی تھی. ابھی آپ پوائنٹس لکھتے جائیں کہ کیا کیا ان کو نعمتیں ملی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے
کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا یعنی حکومت، نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس کے علاوہ ان کی توبہ بھی قبول کی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ایک دفعہ ان کے کسی بات کی وجہ سے ان پہ موت آئی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، وہ بھی ایک انعام تھا ان پر جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی تفصیلات انشاءاللہ آگے آپ اسی آیت کی مزید تفسیر اگلی آیات میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ ان پر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے 12 چشمے پھوڑ نکالے جب انہیں پیاس لگی، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیا۔ تو نعمتوں کی تذکیر کروائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا حق ادا کرنے کا سوچو اور اللہ کی عبادت کر سکو، اور پھر یہ کہ آخری نبی کے آنے کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، اس کا انکار نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کی وفا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، یعنی پورے طور پر مکمل کرو۔ وفا ہوتا ہے پوری طرح کسی کام کو کرنا، یعنی میرے تم پر بہت حق اور پختہ وعدے تھے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان بھی کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہی کی 63 آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا، وہ پہاڑ ٹل گیا۔ تفصیل آگے آئے گی۔ آیت نمبر 83 اور 84 میں آپ تفصیل مزید پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ نے ان سے بہت سی چیزوں کا وعدہ لیا تھا کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے بھلی بات کریں گے، یعنی یہ اللہ نے ان سے پکے وعدے لیے۔ تو جہاں بھی میثاق کا لفظ آتا ہے وہاں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ کچھ ان کے عہد عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ اخلاقی تھے، کچھ عبادات کے حوالے سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کچھ انسانی حقوق کے بارے میں تھے کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ایگزائل نہیں کرو گے۔ پھر اسی طرح نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں اور حق کا اظہار کرنے کے بارے میں بھی وعدہ لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اوف بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ کیا ہے کہ میں تمہارے ان اعمال پر تمہیں بہترین جزا دوں گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو عمل کی قبولیت اور ثواب کا وعدہ کیا تھا اللہ نے، عزت اور غلبہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں اوف بعہدکم سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، یعنی اگر تم نے اپنے کام پورے کیے جو تم سے کہے گے اور تم نے وعدہ بھی کیا تو پھر جواباً میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھی سے پس تم ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے ایا کہاں پڑا ہے؟ ایا کا یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اختصاص، خاص کرنے کے لیے۔ اختصاص یعنی وہاں ہم نے کہا تھا خاص تیری ہی عبادت کرے، اور یہاں کیا ہے؟ خاص مجھی سے پس تم ڈرو۔ اور رہبت کہتے ہیں شدید خوف کو، ایسا خوف جس میں اضطراب بھی شامل ہو، یعنی اے بنی اسرائیل سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کی بات کی ہے، یا یعنی اللہ کا لفظ واضح نہیں ہے لیکن یا سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے دشمن بن گئے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اس بات سے نہ ڈرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی اور تمہاری دنیا چلی جائے گی، تمہاری مذہبی ٹھیکیداری چلی جائے گی، کیونکہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق صرف بنی اسرائیل کو ہے، آخری پیغمبر بھی کہاں آنا چاہیے؟ صرف بنی اسرائیل میں آنا چاہیے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا تو پھر وہ اس کے انکاری ہو گئے۔ اب ان کو پہلے کہا جا رہا ہے نعمتیں یاد کرو۔ مقصد کیا ہوتا ہے نعمت یاد کرانے کا کسی کو؟
کہ اللہ کا احسان مانو اور بات مانو، اور جب کوئی نہیں مانتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرایا جاتا ہے. نہیں مانو گے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا تم سے. دونوں طرح سے سمجھایا گیا ہے. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی، جو فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. نعمت کی یاد دہانی حق کو قبول کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور دین کا ملنا، کسی خاندان کے اندر نبوت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہاں نعمت کس کو کہا گیا؟ دین اسلام. یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہیں. جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے پاس بہت سا مال ہے، یا جن کے بہت سی اولاد ہے، یا جن کے پاس دنیاوی اسٹیٹس بہت سا ہے. یہ مراد ہے؟ نہیں. اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کی فضیلت کس بنا پر ہے؟ دین کی بنا پر. لہذا ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے. دین سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی نعمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن دین سب سے بڑی نعمت. یہ پکا رکھیں اپنے دل میں، اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں. اور یہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی بتا کر جانا ہے دنیا سے کہ آپ مسلمان ہو، یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. کیونکہ ہمارے بچے عام طور پر دین لے کے شرمندہ ہوئے پھرتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے. اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے، اپنے ناموں کے پروننسیشن بدل دیتے ہیں. اگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت ہے تو وہ اس کا اظہار کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن وہ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، جسم ہمارا اللہ کی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے. نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور نعمت دیتا ہے، اور اگر ناشکری کریں تو پہلے بھی جاتی ہیں. تو ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ شکر گزار بنا. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو اس کو بڑے ادب، احترام اور اچھے طریقے سے مخاطب کریں. یعنی پیار سے مخاطب کریں، اس کو عزت دیں، اس کو اس کا مقام اور رتبہ یاد کرائیں. کیونکہ عام طور پر آپ اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور پہلے اس کو خوب ذلیل کرتے ہیں، جیسے بچوں کو عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر میں نے تمہیں 100 دفعہ کہا کہ یہ کام کیا کرو، تو پھر وہ کام نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے ان کو، یا بنی اسرائیل، ان کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب تھا اس سے ان کو پکارا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف خط لکھا تو کیا لکھا؟ عظیم الروم. کسریٰ کی طرف لکھا عظیم الفارس. یہ نہیں کہا اے کافر، اے مشرک، اے غدار، اے فلان. نو، کوئی ایسے لقب نہیں دیے، بلکہ ان کو بھی عزت سے پکارا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کرنے. ہمارے کون سے عہد ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ ہوتے. بندوں کے عہد کی بات نہیں کر رہی. یس، نظر مان لیتے ہیں، منت مان لیتے ہیں، اور پھر کچھ دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے. کوئی اور طریقہ بتا دیں اب اس سے نکلنے کا. تو پہلے تو سوچ سمجھ کے مانگے، جلد بازی میں نظر نہ مانے، لیکن اگر مان لی ہے تو اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرے. اور پھر جو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اس کو سزا نہیں دے گا. اسی طرح فرائض کی ادائیگی کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. 5 وقت کے نمازی سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے. پھر اسی طرح اوور آل ان جنرل دین کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ وصیت کی تھی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر آخری حصے سے کیا سیکھا؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. سخت ڈر اور خوف بندوں کا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندوں سے ڈرتے ہیں نا تو پھر ہم بندوں کو ہی پلیز کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض ہو گیا تو پھر میرا فلاں فائدہ جو اس سے لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ میری روزی چلی جائے گی، میری جاب چلی جائے گی، اور میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی اٹیک ہو جائے گا مجھ پر. اس قسم کے جو بندوں کے خوف ہوتے ہیں، یہ جو پیئر پریشر ہے، یہ بھی بندوں کا ہی خوف ہوتا ہے نا ایک طرح سے. اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین، ایمان، ہر چیز قربان کیے ہوتے ہیں. جیسے حجاب کی بات ہے تو حجاب کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا خوف. اگر اللہ کا خوف ہو تو آپ کسی سے کیوں ڈریں؟ کسی سے نہیں مجھے ڈرنا، مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے چاہا کرو.
آپ کا ڈر نکل گیا. تو یہ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے؟ کہیں اندر ہوتا ہے، اپنے اندر ہوتا ہے. یعنی باہر کوئی ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں. ہمیں جب خوف آتا ہے نا، ہم بیٹھے ہوتے خیال آتے پتہ نہیں یہاں کسی چیز کی پریزنس نہ ہو. بھی وہ تو ہر وقت ہے، فرشتوں کی بھی ہے، جنات کی بھی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کون کون ہے. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. کل ہم نے پڑھا تھا نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کا خوف آتا ہے تو بندوں کا نکل جاتا ہے، دنیا کا خوف پھر نکل جاتا ہے. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اس کا غلام ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے سر جھکا سرنڈر کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں، نہ ماں باپ سے ڈرنا ہے نہ کسی اور سے ڈر. بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں ہمارے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے، ان کو نہ پتہ چلے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ ماں باپ سے ڈر رہے ہیں. تو ہمیں نہ کسی استاد سے ڈرنا. ٹھیک ہے، ایک عزت ہے، احترام ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. اور یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ سے ڈرتے نہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں کہ ہم نہیں ڈرتے ماں باپ سے اس لیے ہم روڈ ہیں ان کے ساتھ. نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے تو پھر اللہ کا حکم اوپر اور ماں باپ کا حکم نیچے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یعنی عہد پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور قرآن، تورات، انجیل اور دیگر انبیاء کی کتب کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہاں خاص قرآن مجید پر ایمان لینے کا حکم دیا جا رہا ہے. اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، اپنی کتابوں کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور آپ پر آئی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے تھے. تو اس کے بغیر ان کا ایمان کیا ہو گیا تھا؟ امپرفیکٹ، نامکمل. تو کہا کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ. اس میں خاص خطاب بنی اسرائیل سے اور عام خطاب ہم سب سے ہے، دنیا کے سب انسانوں سے، کہ کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا. تو اہل کتاب کو اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں بھی دیا گیا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها. اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے. نہیں، تمہاری کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مومن نہیں کہلا سکتا، کیونکہ یہ ہدایت کا سورس ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دے انسان تو پھر وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. کیونکہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اللہ کی طرف سے، اور وہ ہدایت کیا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. تو اشارہ قرآن کی طرف ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ مراد کیا؟ جو میری اس کتاب کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ دل میں اترے گا، دل میں جگہ بنائے گا تو آہستہ آہستہ خوف اور غم اور سب کچھ نکلتا چلا جائے گا. دنیا میں بھی، آخرت کی جنت سے پہلے ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور وہ ہے دل کی خوشی، دل کا اطمینان، دل کی راحت، دل کا سکون، اور وہ اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے. کیونکہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے. جو ہمارے سینوں کے اندر گھٹن اور غم ہے نا، جو پریشانیاں اور ڈپریشن ہے، آج بچے بچے کو لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے انہیں ساری دنیا کی چیزیں لا کے دے دی، ہر طرح کے کھلونا دے دیا، لیکن ایمان نہیں دیا اس طرح جیسے دینا چاہیے. ان کی ہر خواہش پوری کر دی، لیکن جو ان بیچاروں کی اصل ضرورت تھی دین، وہ نہیں دیا. لہٰذا وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خوش نہیں ہے. کیوں ٹین ایجرز، ینگسٹرز ڈرگس کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ اندر سے خالی ہیں، اندر سکون نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کوئی اس معنی میں نئی کتاب نہیں کہ یہ پچھلی کتابوں کو چھوڑ کر کوئی نیا فلسفہ پیش کر رہی ہے. مصدقا لما معکم،
جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تو تم اس کے ساتھ سب سے پہلے انکاری نہ بنو، یعنی رسول اور قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو. اب یہ پہلے کافر کیوں کہا گیا، حالانکہ اس سے پہلے قریش مکہ میں کفر کر چکے تھے. تو ہجرت کے بعد مدینہ میں تو بنی اسرائیل کے پاس تو سیکنڈ لیول پر آ رہا ہے نا حکم، تو پہلے کیوں کہا گیا؟ یعنی پہلے سے مراد یہ ہے کہ جلدی نہ کرو، آگے مت بڑھو اس کے انکار کرنے کے لیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا، اس سے پہلے انکار کر چکے تھے. مطلب یہ ہے کہ تم اہل کتاب ہو اور باقی لوگ تو امی ہیں. تم تو کتابوں کو جانتے ہو کہ کتاب کیسی ہوتی ہے. اگر تم نے انکار کر دیا تو باقی لوگ تو تمہارے پیچھے چلے گئے اور ان کا بھی گناہ تم پر پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر مجھ پر یہودیوں کے 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں تو روئے زمین کا ہر یہودی مجھ پر ایمان لے آئے گا. ان کے علماء میں سے اگر 10 عالم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو باقی سب ان کو فالو کر لیں گے. تو ان کے علماء سے ایک طرح سے خطاب ہے کہ تم لیڈ کر رہے، تم آگے آگے، تم انکار نہ کرو ورنہ پیچھے والے سارے انکار کر دیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے فائدے، دنیا کا مال. لہذا دنیا کی خاطر اپنی آخرت مت بیچو. اور یہ ثمنًا قلیلا، دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں نا وہ کم ہی ہے. ثمن سے مراد یہاں منصب، جاہ، مال، عزت، کیونکہ وہ مذہبی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ان کی بڑی شان تھی، علماء تھے، ان کے سب ریسپیکٹ کرتے تھے. اب ان سے اوپر ایک پروفٹ آ گئے تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ وہی والا مسئلہ ہو گیا جو ابلیس کو ہوا تھا، کیونکہ فرشتے تو عبادت کے لیے مکلف نہیں تھے، ابلیس مکلف تھا اور اس نے عبادت کر کر کے فرشتوں کا مقام حاصل کر لیا. اب اس کو یہ ہوا کہ اچھا میں اتنا بڑا عبادت گزار، مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم آج پیدا ہونے والے اس انسان کے آگے جھکو. اب یہاں ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ہم سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں، ہم اسکالرز ہیں، ہم بہت بڑی شخصیتیں ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے پروفٹ کے آگے جھک جاؤ، سجدہ نہیں لیکن اس کی بات مان لو. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ضد میں آ گئے، حسد میں لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے. ہم تو جدی پشتی عالم ہیں اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے چکے نہیں آئے، عربوں میں سے ہیں، لہذا ان کو ہم نہیں مان سکتے. تو دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کا سودا کرنے والے، یعنی اپنے دین کو بیچ دینے والے اور دین سے نکل جانے والے، اور ویسے بھی ان کی ایک عادت تھی کہ لوگوں سے مال لے کے ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے. اس کی طرف بھی اشارہ ہے. سورۃ البقرہ کی 79 آیت میں اس کی وضاحت آئے گی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. باتیں اپنی ہوتی ہیں اور اللہ کا نام لگا کے بتاتے ہیں. تو آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچنے والے کون ہیں؟ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کو حلال بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ سود تک کو لوگ حلال کر دیتے ہیں. یا پھر ایسی ایسی بدعات ایجاد کرتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے کے سامان اور لوگوں کو بٹورا جا سکے. یعنی جو چیزیں دین نے مقرر نہیں کی وہ لوگوں کو دین بتا کے پھر ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں. تو دنیا کا سارا مال المتاع کیا ہے؟ ثمنًا قلیلا ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام نے جان کی بازی لگائی لیکن اپنا دین نہیں کبھی بیچا، اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا. سعد بن نبی وقاص کے بارے میں آپ کو معلوم نا، ان کی والدہ نے کہا تھا سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس دین کو چھوڑ دو ورنہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی. وہ کہتے ہیں لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگ مجھ پہ آوازیں کسنے لگے یہ اپنی ماں کا قاتل ہے. میرا دل بہت تنگ ہوا، اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا، خوش آمدیں کی، سمجھایا اپنی ضد سے باز آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں. کہتے ہیں کہ اس بحث پر 3 دن گزر گئے، ماں نے 3 دن کچھ نہیں کھایا پیا، اس کی حالت غیر ہونے لگی. تو میں وہاں گیا تو میں نے کہا میری اچھی اماں جان آپ سنیں، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے، دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے. اللہ کی قسم تمہاری اگر 100 جانیں بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں وہ نکلتی جائیں تو بھی میں آخری لمحے تک دین نہیں چھوڑوں گا. تو جب ماں کو پتا چلا کہ بچہ نہیں چھوڑنے والا تو ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا. انہوں نے دین نہیں کمپرومائز. ہم ایسی جگہوں پر تو ہار جاتے ہیں کہ مجھ سے فلاں کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اس کی نہیں، اس کی نہیں.
اور عبداللہ بن حذافہ السہمی کا واقعہ تو دل ہلا دینے والا ہے. بنیادی طور پر حضرت عمر بن خطاب نے رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا. اس میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بھی تھے. انہیں رومیوں نے قید کر لی, سب کو پکڑ لیا, ان کو بھی. تو بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو, کرسچن بن جاؤ, میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے پوری سلطنت کیا ساری دنیا کی بھی دے دو تو میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑنے والا نہیں. جب بادشاہ کا ہر حربہ ناکام ہوا تو اس نے کیا کیا کہ پیتل کی ایک دیگ منگوائی, اس میں تیل ڈالا, گرم کیا, عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور مسلمان قیدیوں کو بھی زنجیریں باندھ کر اور پھر ان کو اٹھا کے دکھایا گیا کہ یہ کس قسم کا تیل ہے. یعنی وہ اتنا خوفناک منظر تھا. تو جب عبداللہ بن حذافہ کو قریب کیا گیا اور انہوں نے اس کی تپش محسوس کی تو رونے لگے. تو انہوں نے سمجھا شاید یہ رو رہے ہیں کہ ہم مجھے اس میں ڈال دیں گے. تو کہنے لگے کہ تم رو رہے ہو تو کیا تم اپنا خیال بدلتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو ایک ہی دفعہ اس میں ختم ہو جائے گی, اور بس میں صرف اتنا کر سکتا ہوں اللہ کے لیے. کاش میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی تو میں اپنے دین پر قربان کر دیتا. پھر انہیں ایک ستون پہ لٹکا کے ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی گئی, لیکن انہوں نے حرکت بھی نہیں کی کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کیے ہوئے تھے. جب بادشاہ دیکھا کہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں تو کہا کہ قید کر دو, کھانا پینا بند کر دو. مرنے کے قریب ہو گئے, پھر بھی نہیں باز آئے تو بادشاہ نے کہا ان کو خنزیر کا گوشت اور شراب دو. انہوں نے وہ بھی کھانے سے انکار کیا. تو بادشاہ نے کہا اچھا اس کو بلاؤ, اور کہا کہ تم میرے ماتھے پہ ایک بوسہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر بوسہ دوں گا کہ میرے ساتھ میرے سارے قیدیوں کو آزاد کیا جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے بوسہ دیا اور آزاد ہو کے چلے گئے واپس حضرت عمر کے پاس. جب حضرت عمر کے پاس پہنچے اور انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا جتنے لوگ مجلس میں تھے کہ ہر ایک اٹھے اور عبداللہ کی پیشانی پہ بوسہ دے. یعنی کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی. یہ ایک دو مثالیں, اس کے علاوہ بلال کے ساتھ کیا ہوا, سب کچھ قربان کیا, دین نہیں چھوڑا. آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہم چاہتے اسی جنت میں پہنچے جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کوئی قربانی نہ دیں, ایک لوگوں کی بات نہ سن سکے. ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو ہم ڈھیلے پڑ کے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, دین ہی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پہچانے ہی نہ کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ مسلمانوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف مجھے سے تم ڈرو, یعنی کسی اور سے نہیں. اب یہاں ایّایا فرحبون پیچھے آیا, یہاں فَاتَّقُون آیا. فرحبون کا مطلب ہے کہ مجھ سے ڈر کے نافرمانی نہ کرو, اور یہاں تقویٰ یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور کسی حکم کی مخالفت نہ کرو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے اور قرآن بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. پھر یہ بات پتہ چلی کہ دنیا ثمناً قلیل ہے. پھر یہ کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے پیسوں کی خاطر نہیں بدلنا چاہیے, اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمیں بھی اپنے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے, اس کو پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. علم حاصل کرنے کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. قرآن سیکھنے کے پیچھے دنیا کمانا مقصود نہ ہو. قرآن کے ذریعے دنیا میں ہی بدلہ لینے کی یا اس کا پورا معاوضہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے وہ قرآن کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے کہ جیسے تیر کے سیدھا کرنے کو اہمیت دی جاتی ہے, لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس پر اجرت نہیں لے سکتا. اس آیت کا تعلیم قرآن کی اجرت سے تعلق نہیں ہے کہ جیسے اگر کوئی قرآن ٹیچر ہے مثلاً اور اس کو کوئی ادارہ سیلری دے رہا ہے تو وہ حرام ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں جس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ کہ یہود نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا, تو اس کو بزنس بنا لیا تھا. وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کے ان سے قیمت لیتے ہیں. تو ایک ہے آپ ایک کام کرتے ہیں اپنے وقت کی کوئی قیمت لیتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ دین سیکھتے اور سکھاتے اسی نیت سے ہے کہ یہ مستقبل میں آپ کا پیشہ یا بزنس بنے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو دم کر کے بکریاں لے کر آیا تھا آپ کے پاس, آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے, یعنی ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اور پھر آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو صرف دم کی اجرت تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی راقی دم کرتا ہے اور اس پر کوئی اجرت لیتا ہے تو حرام نہیں ہے اس کے لیے, یہ بھی یاد رکھیے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا آیات سکھا کر، یعنی کسی کو تعلیم دے کے، جیسے بچوں کے ٹیوٹرز ہوتے ہیں آج کل، کتنا رواج ہے بچوں کے آن لائن ٹیوٹر رکھنے کا، اور پھر آپ ان کو پے کرتے ہیں منتھلی، تو اس کو برا نہ سمجھے اور نہ لینے والا برا سمجھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شادی میں قرآن کی تعلیم کو حق مہر قرار دیا تھا. یعنی اس کا ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، تو حق مہر تو دینا ہوتا ہے مرد کو. کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اور کیا تم اس خاتون کو وہ سکھا دو گے؟ تو اس نے ہاں کی، تو پھر آپ نے اس کا نکاح کر دیا. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کا قرآن بیچنے سے تعلق نہیں. اسی طرح اب جیسے بک سٹور میں قرآن مجید کی سیل ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اس پر جو کہتے ہیں ہدیہ اس کا، تو وہ ہدیہ یہ قرآن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. لیکن ہدیہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو پرنٹنگ ہوئی، پیپر ہے، لوگوں نے کام کیا، محنت کی، اس کا ہدیہ، تاکہ وہ کام چلتا رہے. یعنی ہر وقت صدقے خیرات کے اوپر تو قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی نا. یا جیسے آپ لوگ اپنی فی پے کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ دین پڑھاتے ہیں اور فی چارج کرتے ہیں. وہ کسی پروفٹ کے لیے یا کسی کے ذاتی بزنس کے لیے نہیں، وہ اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. یہاں ایک اور چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے یہود کی مذہبی بڑائی ختم ہو رہی تھی. انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کو آپ سے بدظن کرتے تھے. جب کوئی شخص ان کے پاس جا کر، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، دیندار لوگ تھے، ان کے علماء کے پاس جا کر آپ کے بارے میں پوچھتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر درست ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، کنفرم کرنے کے لیے کیا ان کو سننا چاہیے، تو وہ ایسا کرتے کہ غیر متعلق باتیں چھیڑ کر لوگوں کو آپ سے مشتبہ کرتے، مشکوک کرتے، اور ہر سوالی کے دل میں آپ کے خلاف، صحابہ کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی وسوسہ ڈال دیتے، کوئی الزام آپ پہ چسپاں کر دیتے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے کہ جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اور دین نہ سیکھیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری. عام طور پر لوگوں کی عادت کیا ہے، جب کسی ایک سے پڑھنے لگتے ہیں پھر کسی اور سے جا کے پوچھتے ہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں نا، کنفرم کرنے کے لیے. وہ آگے سے کوئی ایسی بات کریں گے کہ آپ کے دل میں شک پڑ جائے گا کہ بچ کے رہنا. حالانکہ کتاب آپ کے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے، کتاب میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے. ہم چیزوں کو علم کی اور دلیل کے ساتھ ریکنفرم کر سکتے ہیں، لیکن ہر سنی سنائی بات پر نہیں چل پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. تلبسو لفظ سے ہے، دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اوڑھنا اور ایک خلط ملط کرنا، مکس اپ کرنا. جب کسی چیز کو کسی چیز پہ اڑا دیا جاتا ہے تو نیچے والی چیز چھپ جاتی. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی صحیح بات کوئی دوسری بات ملا جلا کے، تو یہ کام کرنے والے اصل میں شیطان کے پیروکار تھے کہ جو دین کے نام پر ایسی باتیں بتاتے کہ جس میں بات کچھ سے کچھ بن جاتی. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بعض اوقات اسلام کو اس کی خالص اصل شکل میں پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور فلسفے اور ادھر ادھر کی باتیں ایسے مکس کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر دین کیا کہتا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ. اور تم حق کو چھپا جاتے ہو، کیونکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح آیات موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اصل بات نہیں بتائی. کچھ حق ظاہر کیا، کچھ چھپا دیا. اور کیا کہتے تھے؟ ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف عربوں کے ہیں، سب کے نہیں ہیں. تو اس پر یہاں وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو حق کو چھپا جائے، گواہی کو چھپا جائے، تو اس کا دل گناہگار ہے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. البقرہ 283. یہ اہل کتاب بنی اسرائیل ہی کو خطاب چلا آ رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے حق کو مت چھپاؤ، پروفٹ کے بارے میں سچ بات بتاؤ جو تمہیں اپنی ہی کتابوں سے معلوم، کیونکہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. انہوں نے رجم کی آیات کو چھپا دیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تورات منگوائی تو یہ لوگوں کو حق نہیں بتاتی، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو صحیح بات پتہ چل گئی تو پھر یہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کے نام پر ایسی رسمیں ایجاد کی ہوئی تھی، ایسے بدعات ایجاد کی ہوئی تھی، ایسے فتوے دے رکھے تھے کہ جس سے حق پیچھے چلا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل حق کو اجاگر کیا تھا، جس سے یہ ڈرے ہوئے تھے.
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تم جانتے ہو کہ قرآن برحق ہے. تو جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرے، پھر ایسے لوگوں کا انجام سورۃ البقرہ کی آیت 89 میں بتایا گیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، حق کو باطل سے الگ کر کے بتانا لازم ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام دی جائے گی. اور حق بات کہتے ہوئے کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کیوں چھپاتا ہے حق کو؟ یا تو کسی فائدے کے لیے اور یا پھر کسی سے ڈر کے. تو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو تو لوگوں کا ہیبت اور جلال اس حق کے کہنے سے اسے نہ روکے. ہاں، بعض اوقات آپ کو اصل بات پتا ہوتی ہے لیکن پوری طرح نہیں پتا ہوتی، آپ خود بھی شور نہیں ہوتے اور کوئی آپ سے پوچھ بیٹھتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ معذرت کر لیں. یعنی اگر کسی بات کا پوری طرح علم نہیں تو پھر اگر بیان نہیں کرتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح مصلحت کے تحت خاموش رہنے میں بھی کوئی گناہ نہیں. مصلحت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی ہر ایک کی عقل کے مطابق اس سے بات کرو، ایسی بات نہ کرو کہ ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ کوئی نہ میں نہیں مانتی. یعنی گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرو. ابن مسعود کہتے ہیں آپ لوگوں کو ہرگز ایسی احادیث بیان نہ کریں جہاں تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو، ورنہ بعض لوگوں کے لیے وہ فتنہ اور گمراہی کا باعث بن جائے گا. تو یعنی مصلحت کے تحت خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ کو پتا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ مثلاً جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے، اب جس شخص نے کہا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں تمہیں پکڑ لیں گے، اس کو تو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا چکے. اب اگر کوئی ان سے جا کے پوچھے تو ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ ورنہ اس میں ان کی زندگی کو خطرہ تھا. ایسے اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے یا کسی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو آپ حق بیان کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. آپ ذرا خاموشی اختیار کریں کہ بلا وجہ آپ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں اور آپ آگے آ رہے ہیں اپنی امپورٹنس بتانے کے لیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی تمہارے عہد کو پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو. کون سا؟ نمبر 1 نماز کی ادائیگی، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی، اور نمبر 3 باجماعت نماز. یہود نے نماز پڑھنا تو چھوڑ ہی دیا تھا. یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازیں کم کروائیں، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ پابندی نہیں کرتے، تو یہ بھی چھوڑ چکے تھے نمازوں کو. یاد رکھیے نماز کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے، ٹھیک. اسی طرح زکوٰۃ بھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا، اور جماعت کے ساتھ تو پڑھنے کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا. تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی شرائط اور ارکان اور واجبات کے سمیت اس کو پڑھنا. اور صلاۃ کا لفظ یہاں فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے. اور اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سابقہ امتوں پر بھی نماز فرض تھی. سورۃ الانبیاء میں جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے وہاں ذکر آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ ہم نے ان پیغمبروں کو نماز قائم کرنے کا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا. بہرحال اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیجیے کہ تمام انبیاء کو نماز کا حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا، 83 میں آئے گا انشاءاللہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ان کو کیا حکم دیا کہ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. تو ہمیں بھی یہ پابندی کرنی چاہیے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. انبیاء مشکل وقت میں نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. جب انہیں کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف دوڑتے.
وآتوا الزکات، اور زکات ادا کرو. زکات کا لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے بڑھ جانا اور ایک ہے پاک ہونا، تزکا کے معنوں میں. تو زکات سے دولت بڑھتی بھی ہے اور گناہ بھی دھلتے ہیں، مال صاف بھی ہو جاتا ہے. تو یہود پر نماز بھی فرض تھی اور اسی طرح زکات بھی فرض تھی. اور پھر تیسری چیز کہی گئی ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھو. نماز کا ایک اہم رکن ہے رکوع، تو یہاں مراد پوری نماز ہے، خالی رکوع نہیں. یہ نہیں کہ تم آؤ رکوع کر کے چلے جاؤ، یہ نہیں مطلب. مراد اس سے یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، ایک انداز ہے کہنے کا. اور پھر نماز با جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. نماز جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، بچوں کو بچپن سے شروع کرا دینی چاہیے. نماز کا وقت آئے تو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کا وقت آئے تو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے جو مالی عبادت ہے، اسلام کی پہچان ہے. زکوٰۃ سے مال کا شر اور وبال دور ہو جاتا ہے، مال کی برائی دور ہو جاتی ہے، میل کچیل نکل جاتی ہے، مشکوک مال نکل جاتا ہے. اور دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بارش رک جاتی ہے، دنیا کے علاوہ قیامت کے دن بھی سزا ہوگی. اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز با جماعت جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اذان سن کر نہیں آتا اس کی نماز نہیں سوائے کسی عذر کی صورت کے، یعنی مردوں کے لیے. تو بغیر عذر کے گھر میں نماز مردوں کی قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے تو اور بات ہے. اور نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. نماز با جماعت جنت میں مہمانی کا سبب ہے. یہ سب باتیں جو میں اس وقت بول رہی ہوں یہ احادیث سے ثابت ہے. دلائل اس لیے نہیں دے رہی کہ اس وقت آپ کے لیے سننا، لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا سب بھاری ہے، صرف خصائص سن لیجیے. قیامت کے دن نماز کا محاسبہ سب سے ہی ہوگا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر ایک اور بہت بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان لانے کا اور بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی جو باتیں دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہو وہ خود نہیں کرتے، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں یہ سارے احکامات موجود ہیں جو تمہارے اپنے اندر نہیں. بر میں نیکی اور خیر کے تمام اعمال شامل ہوتے ہیں، اور نسیان وہ غفلت ہوتی ہے جو کسی چیز کا علم حاصل ہونے کے بعد پیدا ہوتی. یعنی تمہیں پتا ہے اور پھر تم بھول جاتے ہو. یعنی دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور خود اس کا خیال ہی نہیں کرتے، اپنے لیے بھول جاتے ہو. اوروں کو یاد کراتے ہو، اپنے لیے یاد نہیں رہتی تمہیں. بالخصوص ان کے علماء کو خطاب ہے اور بالعموم تمام لوگوں کو خطاب ہے. اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے. مثلاً ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور خود بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے آگے، تو وہ انتہائی غلط مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو کام کسی کو کہہ رہے ہیں وہ خود ہی نہیں کر رہے. ابن عباس کہتے ہیں مدینہ کے یہود میں سے ایک شخص اپنے داماد، رشتے دار اور اس آدمی کو جس کے اور اس کے درمیان مسلمانوں میں سے کوئی تعلق ہوتا، اس کو کہتا کہ جس دین پہ تم قائم ہو ثابت قدمی سے قائم رہو. یہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے، مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے. یاد ہے وہ واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا، آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کیونکہ بہت سخت بیمار تھا، ڈر تھا کہ فوت نہ ہو جائے. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا بات مان لو، تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا، وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. خود نہیں مسلمان ہوا، بچے کو کہا تم ہو جاؤ. ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو کسی بھی صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب دوسروں کو کہے کچھ کرنے کے لیے تو خود پیچھے نہ رہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود استطاعت نہیں رکھتا کسی کام کو کرنے کی، کیا وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ مثلاً ایک شخص ہے، بیمار ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ کسی اور کو بتا سکتا ہے کہ تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ وہ معذور ہے خود، ٹھیک ہے، کمزور ہے. ایک شخص کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے سکتا، کیا وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ زکوٰۃ دو؟ جی بالکل.
ایک شخص ہے وہ کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے اور بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے، مثلا سگریٹ پیتا ہے، کئی چھپ کے پیتا ہے، کچھ کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے کچھ، اور پوری ایفرٹ میں لگا ہوا کہ کسی طرح چھوڑ دے. اب وہ دیکھتا ہے اس کا بچہ بھی شروع ہو رہا ہے، کیا وہ بچے کو روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ وہ خود چھوڑنے کی کوشش میں ہے لیکن ابھی چھوڑ نہیں پا رہا. اچھا ایک اور بات، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں کیونکہ میں تو ابھی خود عمل کرنے والی نہیں؟ نہیں، ڈبل گناہ ہے، ایک اپنے عمل نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کو حکم نہ دینے کا. یاد رکھیے ہمارے اوپر دونوں فریضے ہیں، کوئی حکم سنے، خود بھی کرے اور بھی بتائیں. جب ہم خود کر لیتے ہیں تو ہم نے 50% کام کیا ہے، اور جب اوروں کو بھی بتاتے ہیں تو 100% ہوتا ہے. تو جو شخص 50% کر لیتا ہے یا ادھر کا یا ادھر کا تو وہ 50% ہے. 100% کرنا ضروری ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی تم جاہل نہیں ہو، عوام نہیں ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس علم ہے. تو علم کے باوجود عمل نہ کرنے والا جاہل سے بھی بدتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ تمہیں خود کیا کرنا چاہیے. تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو دوسروں کو حکم دے نیکی کا اور خود عمل نہ کریں. ایسے لوگ عقل والے نہیں ہیں. افلا تعقلون، کم عقل ہیں. اور جو نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے اس کی سزا بتائی گئی. اسراء والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے. کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا چراغ نہ بنے کہ جو دوسروں کو روشنی دے اور خود صرف جلتا ہی جائے. تو انسان سے جو قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا ہر شخص سے؟ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. مطلب یہ کہ اگر نیکی کے راستے پہ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس لیے نہیں عمل کر رہے، تو کیا کرو؟ مدد حاصل کرو. اس کا علاج بتایا جا رہا ہے. ایک صبر، کیونکہ صبر ہو بندے کے اندر تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور دوسرے نماز سے مدد لو. یعنی اپنے سارے معاملات میں یہ 2 کام کرو جب آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو. یعنی انسان پر کوئی بھی اگر آزمائش آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، تو اطاعت کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور اگر نافرمانی پر دل چاہ رہا ہو تو بھی اللہ سے مدد، یا اللہ تو میری مدد کر، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے روک دیں. اور اسی طرح اگر تقدیر کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس پر بڑا ہی دکھ ہو، کوئی پیارا فوت ہو جائے، کوئی مال چھن جائے، کچھ ہو جائے، اس پر بھی صبر سے کام لو. اور جب دل گھبرائے تو نماز کی طرف آ جاؤ. یعنی اللہ کے فیصلوں پر بھی صبر ضروری ہے کہ انسان اس وقت غم میں گریبان نہ پھاڑے، چہرے نہ پیٹے اور غلط باتیں زبان سے نہ نکالے. تو خواہشات کے مقابلے میں صبر، اور کام کرتے ہوئے محنت اور تھکنے پر صبر. انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. انہوں نے ساری مشکلات میں صبر کیا، جو انہیں دشمنوں نے تکلیفیں دی، جو ان پہ باتیں کی، اور جو رزق روزی کے معاملات میں بعض اوقات تنگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ نے ہر چیز پر صبر کیا. صبر ایک بہت وسیع نعمت ہے. اگر صبر انسان کے اندر آ جائے تو بہت سی خرابیوں سے بچ. جتنے اطاعت کے کام ہیں نا نیکی کے، وہ صرف صبر سے ہو سکتے ہیں، اور جتنی برائیاں صبر سے چھوڑی جا سکتی. اور جتنی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں ان پر خوشگواری صرف صبر سے ہی آ سکتی. اور صبر کرنے سے ملتا ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، عزت ملتی ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. اور نماز جو ہے یہ بھی ہمارے لیے مددگار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنے لگتے تھے. صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے. حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ان کو اپنے بھائی قسم کی وفات کی خبر ملی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. تو جب انسان کا ایسا حال ہوتا ہے نا تو کبھی روتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کبھی اس کا حال برا ہوتا ہے، کبھی وہ چیخنے بھی لگتا ہے، کبھی کپڑے پھاڑتے. لیکن ابن عباس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ذرا سا ہٹ کے ایک طرف ہوئے اور نماز پڑھنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خبر کے آنے پر میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی.
سلف صالحین میں سے جیسے ابن تیمیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو علم کے معاملے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، جیسے ہم پڑھتے ہیں کوئی ترجمہ نہیں یاد ہوتا یا کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی، تو وہ کسی ویران مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھتے اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے یا معلم ابراہیم علمنی، اے جس نے ابراہیم کو سکھایا مجھے بھی سکھا دے، یا وہ فہم سلیمان فہمنی، جیسے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا اللہ مجھے بھی فہم عطا کر دے۔ تو نماز پڑھنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، جیسے حضرت سارہ نے نماز پڑھی تھی جب وہ بادشاہ ان پر اٹیک کر رہا تھا، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ نماز سے خوف اور غم دور ہوتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، کیونکہ انسان سب سے بڑے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں کا نمبر 1 نماز کی طرف، کہ نماز ایک بھاری چیز ہے، مشکل چیز ہے، پر مشقت ہے، لیکن جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ استعانت کی طرف اشارہ ہے کہ مدد حاصل کرنا بھاری کام ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مگر خاشعین کے لیے نہیں۔ اب یہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ خشوع کا ایک مطلب ہوتا ہے سکوت، خاموشی، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بولنا اور چیخنا رونا نہیں شروع کرتے، چپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی غصہ دلائے ان کو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اللہ کی خشیت، یعنی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اپنی زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتا اور نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے۔ تو اپنی نماز میں بھی خشوع لانا ہے اور اپنی گفتگو میں بھی، لیکن کم ہی ایسے لوگ ہیں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت کا شکار رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا، نماز میں بھی خشوع نہیں اور عام زندگی میں بھی خشوع نہیں۔ اب دیکھیں کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، اتنی زور زور کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ چیخ پکار ہونے لگتی، زور زور سے کہکے لگنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہکا نہیں لگاتے تھے۔ ہماری کون سی مجلس کہکہوں سے خالی ہوتی ہے؟ اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہنسنے میں اتنا اونچا ہنستے ہیں کہ دل میں خشوع ہو تو انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ تو نماز کس پہ بھاری ہے؟ منافقین پہ بھاری ہے، فاسق و فاجر پہ بھاری ہے، انسانی شیطانوں پہ بھاری ہے، جبکہ مومن کو نماز میں سکون ملتا ہے، منافق نماز پہ دیر کرتا ہے۔ تو اس آیت سے صبر اور نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور آسان یہ دونوں کام اس پر ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی خاشعین کون ہیں؟ یہ ان کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ جن کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملیں گے، انہیں جواب دہی کرنی ہے، پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو جب ان سے کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں کوئی تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، جب تک نماز ادا نہ کریں بے چین رہتے ہیں۔ یہاں ظن بمانا یقین ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ایک دن جا کے ملیں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جس شخص کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی، اس کے اندر خشوع ہوتا ہے، اسے اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، اسے اللہ سے حیا ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ملاقات یقینی بات ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ تو ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ سے ملنا، لہٰذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔